أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا ومولانا ومولى الثقلين وجد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذه أمتكم أمة واحدة. صلوات پڑھیں. عزیزان محترم، آج وقت کا خیال کرتے ہوئے کچھ معروضات آپ کے سامنے پیش کرنے ہیں. حسینی معاشرہ جو اس اشرے کا عنوان ہے، اللہ نے ہماری ذمہ داری کچھ رکھی ہے کہ ہم جانوروں کی زندگی سے نکل کر انسانوں کی زندگی بسر کریں، جہاں اپنوں سے زیادہ دوسروں کی فکر ہو. عزاداری ایک ایسی درسگاہ ہے، کربلا ایک ایسا درس ہے جہاں ایثار و قربانی ہر قدم پہ ہمیں سکھایا جاتا ہے. امام علیہ السلام کے ظہور کی ایک صفت جو اصحاب میں ہونی چاہیے وہ یہی ہے کہ ایثار و قربانی انسان کے اندر موجود ہو. ایثار، بہت سے لوگ جو سمجھتے ہیں کہ ہم نے کسی کی 2 روپیہ یا کچھ پیسوں سے مدد کر دیا، یہ ایثار ہے. اسے ایثار نہیں کہتے بلکہ اسے صدقہ کہا جاتا ہے. صدقے کی خود زکوٰۃ کے اندر ایک چھوٹی سی چیز کا نام ہے صدقہ. ایثار جو علماء نے فرمایا ہے کہ انسان کے پاس جو بھی موجود ہو اس کا آدھا تقسیم کر دیں، جو بھی موجود ہو. مسئلہ صرف پیسے کا نہیں ہے. جس مقام پہ اللہ نے رکھا ہے اس جگہ سے اپنے مومن اور حسینی بھائیوں کی مدد کرنا. جو بھی اللہ نے دیا ہے اس کا آدھا تقسیم کرنے کے بعد جو آدھا اپنا حصہ بچ جائے، اب اس میں سے خرچ کرنے کو ایثار کہتے ہیں. اور ہم کیا سمجھتے ہیں کہ اپنی ایک بہت بڑی پراپرٹی سے ایک حصہ خرچ کر کے سمجھتے ہیں کہ ہم بہت زیادہ ایثار کرنے والے ہیں. ہم بہت ایثار کرنے والے ہیں. ایثار اپنی بچی ہوئی جو آدھی پراپرٹی. یہاں پہ بھی یہ ہے کہ بہت سے لوگ حقوق نہیں سمجھتے. اللہ نے اگر آپ کو دولت دیا ہے، میں یہ اس بات کا قائل نہیں ہوں کہ دولت نہیں ہونی چاہیے. جتنا ہو سکے دولت کو کماؤ، جتنا ہو سکے. اس لیے کہ قدرت کو حاصل کرنے کا ایک طریقہ دولت ہے.
اور ایک میں نے علم کو بتایا تھا، مگر اس کا مس یوز نہ کیا جائے۔ دولت اگر خدیجہ کی طرح ہو تو اچھی ہے، ورنہ ہارون کے پاس بھی دولت تھی۔ ایک سلوات پڑھے محمد۔ ورنہ ہارون کے پاس بھی دولت تھی، قارون کے پاس بھی دولت تھی۔ دولت کا ہونا کمال نہیں ہے، اگر اللہ دے رہا ہے تو خرچ کرنے کا زیادہ سے زیادہ جذبہ آنا چاہیے، خرچ کرنے کا زیادہ سے زیادہ۔ ایسے افراد کو میں جانتا ہوں، جب ان سے میں نے پوچھا کہ آپ کی ماشاء اللہ آسٹریلیا میں 3 بڑی کمپنیاں ہیں، آپ کیوں اتنی محنت کر رہے ہیں؟ صبح نماز صبح کے بعد 2 بجے دن تک لوگوں کے ساتھ، حالانکہ 25-30 لوگ ان کے یہاں انڈیا میں کام کر رہے ہیں، اب کیوں محنت کر رہے ہیں؟ آپ آرام سے بیٹھ جائیے، لیٹیے، اللہ نے سب کچھ دے دیا ہے، جو چاہیں وہ کھائیں، جیسا گھر چاہیں ویسا بنائیں، سب کچھ دیا، اس کے باوجود آپ اتنی محنت کیوں کرتے ہیں؟ جواب بہت اچھا تھا جسے میں کوٹ کرنا چاہتا ہوں۔ کہا مولانا جیسے جیسے اللہ نے دولت دی تو اس پیسے سے بہت سے گھروں کے چراغ اس پیسے سے جلتے ہیں، اور اگر آج میں محنت کرنا چھوڑ دوں تو نہ جانے کتنے گھروں کے چراغ بجھ جائیں گے، اس لیے میں اور محنت کر رہا ہوں۔ اگر ایسی نیت ہو جائے تو پھر سماج میں بہت سی مشکلات ختم ہو جائے گی۔ جہنم میں جانے والوں کی 3-4 علامتیں ذکر کی گئی ہیں، اس میں سے 2 بہت اہم ہیں۔ کیوں جہنم میں جا رہے ہو؟ ایک، لم نکو من المصلین، اس لیے جہنم میں جا رہے ہیں کہ ہم مصلین میں سے نہیں تھے، نمازیوں میں سے نہیں تھے، ہم نمازیوں میں سے نہیں تھے۔ ایک وجہ یہ ہے کہ ہم نمازیوں میں سے نہیں تھے، اس لیے جہنم میں جا رہے ہیں۔ اور دوسری وجہ جو بتائی ہے وہ ہے لم نکو نطعم المساکین، ہم مسکین کو مدد کرنے والے، ان کو اطعام اور کھانا کھلانے والوں میں سے نہیں تھے۔ آپ بتائیے ہمارے معاشرے میں، حالانکہ ایران بہت آگے بڑھ چکا ہے، ایران ستاد نماز جمعہ کا بھی ادارہ بنا چکا ہے۔ نماز جمعہ جتنے بھی ملک میں ہوتے ہیں سب کا ایک جگہ پہ سب کا جمع ہونا، نماز کے حوالے سے ہم نے بہت سے ادارے بنائے، مسجد کو چلانے کے لیے ادارے بنائے، امامباڑوں کو چلانے کے لیے ادارے بنائے، مگر اللہ یہ کہہ رہا ہے جہنم میں جانے کی ایک وجہ یہ ہے کہ یہ نطعم المساکین نہیں کرتے تھے۔ تو ہم نے کب بیوہ لوگوں کی زندگی کو بدلنے کے لیے، ان کے خرچے کو چلانے کے لیے کوئی ادارہ بنایا ہے؟ غریب اور مسکین اور یتیم لوگوں کے لیے ہم نے کب ادارہ بنایا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اللہ نے دیا ہے تو اس بات پہ ضرور غور کریں کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ کسی دوسرے کا حق مار کے کھا رہے ہیں۔ اللہ نے اگر دیا ہے، بہت سے لوگ کہتے ہیں یتیم ہو گیا، یتیم اگر بچے ہو جاتے ہیں سماج میں تو صرف اس کا امتحان نہیں ہے، اللہ آس پاس رہنے والے سارے بزرگ لوگوں کا امتحان لینا چاہتا ہے۔ اگر علی والا ہے، حسین والا ہے، تو پھر یتیموں کے ساتھ بیٹھے گا بھی، کھائے گا بھی۔ ہمارے اندر یہ فکر آنی چاہیے۔ اہل بیت اطہار کی زندگی کو اگر دیکھا جائے 3 طریقے کی چیز زندگی میں ہوتی ہے۔ ہر انسان کی زندگی میں کچھ ضرورتیں ہیں، توجہ شرط ہے، میں دھیرے دھیرے اپنی بات کو پہنچا رہا ہوں۔ ہر انسان کی زندگی میں کچھ نہ کچھ ضرورتیں ہیں۔ ضرورت کیا ہے؟ کپڑا، مکان، اور ایک چیز اور ہے، کھانا، اور اس کے علاوہ بہت سی چیزیں آپ کو اپنے اعتبار سے، یہ اصل بیس ہے، کپڑا، مکان اور کھانا، یہ 3 چیز ملنی چاہیے، یہ 3 چیز۔
اس ضرورت کو انسان جیسے بھی چاہے پورا کرے، اس لیے کہ ضرورت کو خود پورا کرنا ہے، کسی کی امید میں نہ رہے، خود پورا کرنا ہے، اپنی ضرورت تک پہنچا جائے۔ ضرورت کی بات کی جو منزل آتی ہے اسے کہتے ہیں سہولت۔ کل ایک کیمرے کے موبائل سے کام چل جاتا تھا، اب ایک اور ہونا چاہیے۔ کل ایک دسترخوان پر ایک سبزی سے کام چل جاتا تھا، اب تھوڑا مرغا بھی ہو، یہ بھی ہو، 2-4 طریقے دسترخوان لگے۔ اب یہ ہم ضرورت سے نکل کر سہولت کی طرف جا رہے ہیں نا۔ اور تیسری منزل ہے انسان کی زندگی میں، وہ اسراف ہے، جو خرچ کرتا ہے اور اس کا صرف نقصان ہے، فائدہ نہیں۔ آج شادیوں میں ان لوگوں کو کھلایا جاتا ہے جو پہلے سے جن کا پیٹ بھرا ہے، جن کا پہلے سے پیٹ بھرا ہے، ان کے لیے ہم سجا دیتے ہیں اور بہت سے کھانے برباد ہو جاتے ہیں صرف اس لیے کہ ہم پیسے والے ہیں۔ لوگ یہ نہ کہیں کہ انہوں نے اچھا کھانا نہیں کھلایا۔ اور 10-15 اور اس میں بھی اب تو مظلومی یہ ہے کہ بہت سے لوگ قرض لے کے یہ کام کرتے ہیں، صرف سماج کو مینٹین کرنے کے چکر میں۔ وہ کیوں؟ اس لیے کہ 10 طریقے کا کھانا نہیں ہو تو پھر شادی نہیں، ولیمہ نہیں، یہ کیسے مانا جائے گا؟ کس اللہ نے کہا ہے کہ بھیک مانگ کر ولیمہ کرو؟ اللہ کسی کو ذلیل کرنا ہی نہیں چاہتا۔ عقیقہ جو ہوتا ہے، عقیقے کا گوشت آپ احکام تو جانتے ہی ہیں، گوشت فقیر مسکین کے لیے ہے۔ اب اس کا طریقہ کیا نکالا؟ ایک پروگرام رکھ کے اپنے ہی رشتہ داروں کو کھلا دیا، اور اس سے یہی نتیجہ نکلا کہ سب سے زیادہ فقیر یہی لوگ ہیں۔ یعنی لوگ اچھا دین کے معاملے میں بہت اچھے ہیں، یعنی کیسے گیم کرنا چاہیے، اور دنیا کے معاملے میں ہر طریقے کے عیب، ہر طریقے کی برائیاں پائی جاتی ہیں۔ زندگی کی 3 چیزیں، ضرورت ہر انسان پورا کرے، گھر کے لیے تلاش کرے، اس لیے خمس ضرورتوں پہ نہیں ہے۔ اگر انسان کا ایک مکان جو اس کی ضرورت ہے تو اس پہ خمس نہیں ہے۔ ایک گاڑی اگر سماج کے اعتبار سے، جس وقت سب لوگ 4 پہیے پہ چل رہے ہیں، اگر اس سماج کے اعتبار سے پہلی گاڑی آئے تو اس کی ضرورت ہے، ضرورت پہ خمس نہیں ہے۔ مگر ایک مکان کے بعد 10 مکان اور خریدتے رہے تو 9 پہ نکالنا پڑے گا، سہولت پہ نکالنا پڑے گا۔ جب ضرورت ہے، ہر انسان اپنی ضرورت کو کھانا، لباس، مکان کے لیے کوشش کرتا رہے اور اسے پورا کرے، اور اس کے بعد کی منزل ہے سہولت۔ اس کے بعد کی منزل ہے کہ جب ایک کام کسی چیز سے ہو سکتا تھا تو اب اسے ایک بڑا موبائل لے لیا، ایک اور دسترخوان پہ 2-4 چیزیں لگا دی۔ مگر ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، یہ توجہ رہے، یہ بات یاد رہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اپنی سہولتوں کو پورا کرتے وقت کسی مظلوم اور کسی فقیر کی ضرورت کا گلا نہ گھوٹیں۔ اس لیے کہ ہمارے گھر میں 5 طریقے کا کھانا ہے اور پڑوسی میں ایک بھی کھانا نہیں ہے، تو پھر کہیں نہ کہیں کسی کی ضرورت کا ہم گلا گھوٹ رہے ہیں۔ اسراف تو اسلام میں جائز ہی نہیں ہے۔ اسراف، اچھا اسراف کا مسئلہ یہ نہیں کہ ہم لوگ صرف شادی میں دیکھیں، اللہ بہت بہت دقت کی طرف متوجہ کرانا چاہتا ہے۔ وہ کیا؟ جب ہم مسجد میں جاتے ہیں، پائپ کھولتے ہیں، کس کے لیے؟ وضو کے لیے نا۔ نیت کیا کی تھی؟ وضو میں کرتا ہوں قربتاً اللہ سے نزدیک ہونے کے لیے۔ پانی ادھر سر پہ مارا، وہ گرتا جا رہا ہے، گرتا جا رہا ہے، گرتا جا رہا ہے۔ ہاتھ دھوتے جا رہے ہیں، وہ ادھر گرتا جا رہا ہے۔ ادھر خدا کہہ رہا ہے انہ لا یحب المسرفین، کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ پیو اسراف نہ کرو، انہ لا یحب المسرفین، اللہ مسرف اور اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ کام کیا کر رہے ہیں؟ وضو، نیت ہے قربتاً اللہ، مگر تھوڑی سی متوجہ نہ ہونے کی وجہ سے ہمارا ایک چھوٹا سا عمل
جو اللہ سے قریب ہونا چاہیے تھا، پانی کے بہنے کی وجہ سے ہم دور ہو رہے ہیں، پانی کے بہنے کی وجہ سے دور ہو رہے ہیں۔ انہ لا یحب المسرفین۔ انسان اپنی ضرورت کو پورا کرے، انسان اپنی سہولت کو پورا کرے، سہولت میں مگر یہ دھیان ضرور رہے کہ کسی غریب کی ضرورت کا گلا نہ گھونٹے، اسراف تو صحیح نہیں۔ اب اہل بیت اطہار کو سمجھیے، بہت کم لوگ ایسے ہیں کہ اپنی سہولت کو قربان کر کے کسی فقیر اور کسی غریب کا ساتھ دیتے ہیں، مگر کبھی آپ نے سنا ہے کسی نے اپنی ضرورت کو قربان کر دیا ہو؟ بہت کم لوگ ایسے ملیں گے کہ جنہوں نے اپنی ضرورت کو قربان کر دیا ہو۔ کھانا اپنی ضرورت ہے مگر اس کے باوجود دوسروں کو دے دینا، ضرورتوں کو کوئی قربان نہیں کرتا۔ یہ صرف آل محمد ہیں کہ جیسے ہی افطار کا وقت ہوا خود افطاری کرنی تھی، مانگنے والے نے مانگا، خود کھانا بڑھا دیا۔ اب میرے پاس وقت، حالانکہ میں کافی چیزیں سوچ کے آیا تھا کہ جنتی لوگوں کے، نہیں انشاءاللہ وہ تو ہوتی رہیں گی مجلسیں، اور آج یہ جو ہم 5 محرم کا پروگرام جو پہلے سے قدیمی پروگرام ہے، اس پروگرام کے لیے ہم جو آج یہ کم کر رہے ہیں مجلسوں کا، یہ خود ہماری اس بات کی دلیل ہے کہ ہم ایک دوسرے سے متحد ہونا چاہتے ہیں، تبھی تو یہ کام ہو رہا ہے۔ اور واقعاً امام کو راضی کرنے کے لیے کبھی کبھی 5 منٹ کا بھی کام بہت اچھا ہوتا ہے، اور کبھی کبھی 2 گھنٹہ المختصر حسینی معاشرہ تشکیل دینا ہے۔ ابھی ہم لوگ اپنے سے نکل کر اپنے سماج کے بارے میں غور و فکر کریں۔ حسین نے جو معاشرہ تشکیل دیا ہے، انسانیت کے ہر چیپٹر کو کربلا میں رکھا ہے، ہر چیپٹر، صرف دیکھنے کی ضرورت ہے اور کچھ نہیں۔ اور ایسے ایسے بچوں کو آمادہ کیا کہ جو بچے بھی حسینی معاشرہ بنانے میں پیچھے نہیں رہے۔ آج 5 محرم اکثر و بیشتر اون و محمد کے حوالے سے گفتگو ہوتی ہے، ان کے مسائل پڑھے جاتے ہیں۔ کئی طریقے سے روایت ہے کہ مکہ تک عبداللہ نے اپنے بیٹے کو بھیجوایا تھا یا خود آئے تھے، اور کہا تھا شہزادی جب حسین پہ برا وقت پڑے تو ایک بچے کو میری طرف سے قربان کر دیجئے گا اور ایک بچے کو اپنی طرف سے قربان کر دیجئے گا۔ حصہ بھی اگر تقسیم ہو رہا ہے قربانی کا تو برابر ہو رہا ہے۔ ایسا معاشرہ حسین بنانا چاہتے تھے جہاں مرد اور عورت میں کوئی امتیازی کیفیت نہ ہو۔ جس مقام پر عبداللہ سوچ رہے ہیں اسی مقام اور مرتبے پر جناب زینب بھی، اس لیے تو کہا کہ ایک میری طرف سے اور ایک اپنی طرف سے۔ حسین کے بیٹے علی اکبر کو اگر مقتل کو دیکھا جائے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ زینب بہت چاہتی تھی، اکبر کو بہت چاہتی تھی زینب، مگر ایسا نہیں ہے کہ حسین زینب کے بیٹے اون محمد کو کم چاہتے تھے۔ اون محمد کو ماں نے ایک طریقہ دیا ہے شب عاشور، اکثر اپنے بیٹوں کو بچانے کے لیے ہر ماں دعا کرتی ہے میرے بیٹے کا سب سے اچھا رزلٹ آئے، میرا بیٹا سب سے زیادہ اچھا رہے، مگر کربلا میں ماؤں کا کردار عجیب کردار ہے۔ شب عاشور ہر ماں اپنے بیٹے سے کہہ رہی ہے بیٹا قاسم کل میرا سر نیچا نہ ہو۔
اے بیٹا اون محمد کل مجھے شرمندگی حاصل نہ ہو، ماموں پہ ایسے جان کو قربان کرنا کہ جیسا علی چاہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جب صبح ہوئی ہے ننھے ننھے بچوں کو عباس نے سنوارا، خود اون محمد کو عباس نے سنوارا، خود امام حسین نے سنوارا، اور جب یہ مقتل میں پہنچے ہیں جنگ کرتے ہیں۔ کب تک جنگ کرتے؟ ایک مرتبہ گھوڑے پہ سنبھل نہ سکے، گھوڑے سے زمین پر آئے، آواز دی ماموں مدد کو آئی ہے۔ ایک طرف سے حسین بڑھے، ایک طرف سے عباس بڑھے۔ ارے ایک بھائی کا سر اپنے زانو پہ عباس نے رکھا، ایک بھائی کا سر حسین نے اپنے زانو پہ رکھا۔ آخری لمحہ ہے مگر اس وقت بھی ایک گفتگو ہے، اے ماموں جب اماں کے پاس جائیے گا تو یہ ضرور کہہ دیجئے گا ہم نے نہر فرات پہ قبضہ کیا تھا، مگر سکینہ کی پیاس یاد کر کے، ارے علی اصغر کی پیاس کو یاد کر کے ہم نے پانی کو منہ تک نہ لگایا۔ اجرکم اللہ۔ خدا کسی غم میں نہ رولا سوائے غم حسین کے۔ عزادارو، کربلا کے شہداء میں دو مظلوم، یہ دو بھائی ایسے مظلوم ہیں جن کو زینب نے کربلا میں نہ رویا۔ جب 11 محرم کو لیلا اکبر کے جنازے پہ فریاد کر رہی تھی، فروا قاسم کے جنازے پر، کلثوم عباس کے جنازے پر، ارے حسین کے جنازے پہ زینب فریاد کر رہی تھی، مگر ارے راوی نے پوچھا سید سجاد سے، ارے 2 بچے ایسے ہیں لگتا ہے ان کی ماں دنیا میں نہیں ہے جیسے یہ کہنا تھا۔ ارے سید سجاد نے کہا ایسا نہ کہو، ان دونوں بچوں کی ماں میری پھوپھی زینب ہے، ارے جس نے قسم کھایا ہے صرف اپنے بھیا کا ماتم کرے گی۔ اے عزادارو، آپ اس پہ گریہ بہا رہے ہیں، ارے جس پہ کربلا میں زینب نے آنسو نہ بہایا۔ اور شام میں بھی وہ موقع آیا جہاں زینب نے اپنے بچوں کا گریہ نہ کیا، مگر ارے ماں کا دل ہے۔ جب زینب مدینے پہنچی ہے اور جیسے ہی گھر میں پہنچی ہے، ارے گھر میں پہنچنے کے بعد جب 2 ننھے ننھے بستر کو دیکھا، کربلا کا رخ کیا، اے بیٹا اون محمد اپنی ماں کو معاف کر دینا، زینب نے تمہارا ماتم نہیں کیا، مگر آج تمہاری ماں تمہارا ماتم کر رہی ہے، تمہارا غم منا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔